على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. واجب الاحترام بھائیو بزرگوں عزیز دوستوں، امت مسلمہ اجتماعی طور پر آزمائشوں سے گزر رہی ہے، اور آزمائشوں کا یہ سلسلہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے شاید دنیا اپنی مدت پوری کر رہی ہے، اور دنیا اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بساط کو شاید لپیٹنے پہ آ گئے ہیں، اور وہ آخری دور جس میں دجال کا ظہور ہونا ہے، اور وہ آخری دور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، اور وہ آخری دور جس میں ظہور مہدی کا پیدا ہونا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ واقعات ماضی قریب میں مستقبل قریب میں پیش آ جائیں، کیونکہ ہونا تو ہے یہ سارا کچھ۔ اب فلسطین کی جو جنگ ہے، فلسطین کے جو حالات ہیں، یہ فلسطین کے حالات حقیقت میں اس سفر کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں جس سفر میں شاید دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اور اس سے جو پہلے کے حالات ہیں وہ رونما ہونا شروع ہو جائے۔ ایسے صورتحال میں یہ جو ابھی بات میں کرنے لگا ہوں، ذرا اس کو ہو سکے تو اس کا کلپ الگ سے بنا دیں اس بات کا۔ یہ جو پچھلی بات میں نے کی ہے، اس کے بعد کے جو حالات ہیں، ایسے حالات میں اب مسلمانوں کے لیے دو راستے ہیں۔ خدا کی بغاوت اور نافرمانی کے راستے پہ چل کر یا تو دجال کی ٹیم میں شامل ہو جائیں، یا اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے سے حضرت مہدی کے لشکر میں آ جائیں۔ اور اب مسلمانوں نے بغاوت کے راستے کو ترک نہ کیا، نافرمانی کے راستے کو ترک نہ کیا، تو عین ممکن ہے کہ یہ دجال کے ساتھ چلے جائیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جہاد جیسے مقدس فریضے کو ہم نے، ہمارے مسلمانوں نے دہشت گردی کا نام دیا۔ اب جہاد کی بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں نا، یہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ جتنا جلدی جلدی مسلمانوں کو جہاد سمجھا دیں۔ یہ جہاد ابھی شروع ہوا ہے کہ جب انڈیا نے حملہ کیا ہے تو ہم جہاد کی بات کرنے لگے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ یہ ورنہ تاریخ کے بدترین گناہوں میں ایک بڑا گناہ
جو ہم سے سرزد ہوا ہے وہ ہم نے جہاد کا نام لینا چھوڑا ہے، اور جہاد کو دہشت گردی کا معنی دیا ہے اس مقدس عبادت کو۔ تو اب اس نازک صورتحال میں جب دنیا دیکھیے 1.5 سے کس طریقے سے بارود برسایا جا رہا ہے، اور کوئی اسلامی بادشاہت، کوئی اسلامی حکومت، کوئی اسلامی حکمران ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس وقت کفر کا غلبہ ہے، حقیقی طور پر کفر غالب آ نہیں سکتا، کیونکہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے والا مذہب نہیں ہے۔ البتہ غلبے کے اعتبار سے علماء نے 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک کو غلبہ علمی کہا جاتا ہے اور ایک کو غلبہ حکمی کہا جاتا ہے۔ غلبہ علمی کیا ہوتا ہے اور غلبہ حکمی کیا ہوتا ہے؟ غلبہ علمی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام علمی طور پر، دلائل کے طور پر تا قائم قیامت تمام مذاہب پر غالب رہے گا، تمام ادیان پر غالب رہے گا، لیکن حکمی غلبہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ایک فرد خود ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب اس نازل صورتحال میں حدیث کے اندر جو فتن کا باب ہے، جس کو کتاب الفتن کہا جاتا ہے، اخیر زمانے کے بارے میں جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اللہ کے حبیب نے یہ فلسطین کا نام نہیں لیا، لیکن ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، ایک بڑی جنگ ہوگی آخر زمانے میں، اور وہ ساری جنگ کفار کی طرف سے مسلط کی گئی ہوگی، اور اس میں جو اہل ایمان ہوں گے، ایمان والے، وہ اس کفر کے سامنے سد سکندری بن کر کھڑے رہیں گے، اور وہ کفر کا ہر طرح کا مقابلہ کریں گے۔ دوستو، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت بڑی نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ پر میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اصل مسئلہ اس وقت ہمارا جو ہے وہ فلسطین کا ہے، جس کے ساتھ ہمارے ایمانی روابط ہیں، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور اس غزہ کے جہاد میں اس وقت ایک تو ہر اعتبار سے اس جہاد میں بندے کو شامل لینا چاہیے، یہ الگ بات، لیکن اس میں جو نقطے کی بات میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی نازک صورتحال میں ہم مسلمانوں کو اب اپنے راہ کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم کس راستے پہ چلتے ہیں، کل دجال کے نمائندہ بنتے ہیں یا حضرت مہدی کی فوج میں جاتے ہیں۔ اور دجال کے نمائندے کون بنیں گے، دجال کے راستے پہ کون چلیں گے؟ وہ لوگ چلیں گے جو اتنی بڑی ابتلا اور آزمائش کے باوجود بھی ان کے رویے، ان کے طرز زندگی اسلامی نہیں بن سکے، وہ خدا کی طرف نہیں آئے، اللہ کی طرف آنے کا کوئی موڈ نہیں ان کا۔ اب کفار نے ہمیں اتنی پرتعیش زندگی پر لگایا ہے، خواہشات پر اتنا زیادہ ہمیں ابھارا گیا ہے، ہم نے اسلام کو، جہاد کو، دین کو بطور نظام قبول ہی نہیں کیا، ہم نے اسلام کو نظام کے طور پر قبول ہی نہیں کیا، ہم نے اسلام کی حاکمیت کو مانا ہی نہیں، اور حاکمیت اعلیٰ کا جو تصور ہونا چاہیے تھا ایک مسلمان کا، اس حاکمیت اعلیٰ کے تصور کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جہاد کی بات کریں تو
عام ایک ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جہاد تو خون ہے، دہشت گردی ہے، ایک وحشت ہے، ایک پتہ نہیں کون سا نظام ہے جہاد کا. یہ ایسی فضا کیوں بنی ہے؟ اب ایسی صورتحال میں اس نقطے کو یاد رکھیں گے آپ. اب ہم نے بحیثیت فرد کے آج کے بعد کی زندگی میں مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر مجھے امام مہدی کے ساتھ جانا ہے تو پھر میری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اور مجھے اگر دجالی قوتوں کے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اور جو فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، جو ان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو غزہ کے مسئلے کو اہمیت دیں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اتنے بڑے بارود اور اتنی بڑی خوفناک بمباریوں کے باوجود بھی راہ خدا سے نہیں پھرے، خدا کی راہ سے نہیں پھرے. وہ ہم جیسے لوگ ہوتے کب تک بیچ کے امریکہ پہنچے ہوتے، کب تک کہ سب کچھ بیچ بٹا کے چلے گئے ہوتے یہاں سے. لیکن یہ ان کی استقامت ہے کہ وہ کھڑے ہیں وہاں پر. اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں جو لشکر سیدھا مکہ مدینہ جائے گا، اور جس لشکر نے جا کر جنت میں جانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کو دامے دل میں سکھنے ہر اعتبار سے سب سے پہلے اپنی زندگی کے رخ کو ان مجاہدین کی حمایت میں استعمال کرنا ہے، ان مجاہدین کی حمایت کرنی ہے. اور جہاد کا اللہ موقع دے دے تو جان کیا ہے؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ہم میں سے پہلے کوئی زندہ رہا ہو تو یہ بتاؤ، بزدلی کی موت مرنا، بے غیرتی کی موت مرنا، ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا، کیا اس سے شہادت کی موت اچھی نہیں ہے؟ تو بس ایک تو زندگی کے رخ کو تبدیل کرنا ہے اس طرح سے کہ ہم نے آج کے بعد اس پہ غور کرنا ہے کہ اگر ہم نے اسلام کا بول بالا چاہنا ہے، اور اگر ہم پر یہ آزمائش آ گئی کہ ظہور مہدی ہمارے سامنے ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی کہ کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کہہ کے مانتے ہیں، کوئی کہتے نہیں مانتے. یہ خود ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی. یا وہ وقت دیکھنے سے پہلے ہی ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن کم از کم ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں گے جس روحانیت کی ترویج اور اشاعت آ کر حضرت مہدی کریں گے. کیونکہ محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، خدا کی بغاوت وہ اس قدر ہو چکی ہے کہ اب وہ چھوٹی موٹی روحانیت سے قابو آنے والی نہیں ہے. اس کے لیے ایک عالمگیر روحانیت چاہیے، اور عالمگیر روحانیت حضرت امام مہدی لے کر آئیں گے. وہ حضرت امام مہدی لے کر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے علماء، صلحاء، دین دار لوگ، دین کے داعی لوگ، وہ اپنی ہمت کے مطابق جتنا دین کا کام کر سکتے ہیں، جتنی دین کی اشاعت کر سکتے ہیں، اس اشاعت کے اندر وہ اپنے اوقات کو گزاریں، تاکہ ہم کل فتنہ کی دجال میں سے کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اس عزم کے علاوہ دعا، اللہ کو اپنا جذبہ دکھانا، اللہ کو اپنی نیت دکھانا، دعاؤں کا اہتمام، اور رات دن میں ہر وقت قلبی تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ رکھ کر اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے فریاد کرتا رہے کہ یا اللہ، جیسے سورہ کہف ہے، اس کو پڑھ رہا ہے تو سورہ کہف کو پڑھنے کے دوران یہ خیال کرے، اللہ مجھے اس سورت کی حقیقت، اس سورت کے حقائق اور اس کی معرفت نصیب فرما کر فتنہ دجال کے سامنے مجھے ایک بلند روحانی قوت نصیب فرما. دعا مانگتا رہے، اور اس دعا کے بعد پھر اللہ جل شانہ سے التجائیں کرتا رہے کہ یا اللہ امت مسلمہ کے حالات کو ٹھیک کر دے. اب قصہ یہ ہے کہ یہ فلسطین کا معاملہ، کیونکہ دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک بہت بڑا اہم ملک ہے. دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے. یہاں پہ
جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، لیکن الحمدللہ دینی اعتبار سے یہ ملک تقریباً اسلامی ممالک میں سر فہرست ہے۔ یہاں کے دینی مدارس، یہاں کی دینی قوتیں، یہاں کی اسلامی فوج، یہاں کی ایٹمی طاقت، یہ ساری کی ساری چیزیں دشمن کو کھٹکتی ہیں، یہ ساری چیزیں دشمن کو کھٹک رہی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اب جس طرح یہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ چھیڑ کی کوشش کی ہے اور کر رہا ہے، اور بار بار دراندازی اور جارحیت کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، ایسی نازک صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے، پہلی بات قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ مایوسی جو ہے نا، خوف، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ خوف اور مایوسی نام کی کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھیں۔ خوف اور مایوسی نام کی کوئی چیز اپنے پاس نہ ہو، اور یہ مسلمان کی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر موت تلوار سے آتی نا، جنگوں سے آتی، تو خالد بن ولید جس وقت بستر پر لیٹے تھے نا، تو بستر پہ آخری وقت جب ان کا تھا، فرمایا ساری دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام دو، اگر تلوار کے سائے میں موت ہوتی یا تلواروں کی کٹ سے موت ہوتی تو خالد آج بستر پہ نہ مرتا۔